میں کون ہوں؟ میں ایک باپ ہوں۔ بچوں کو پالنا، ان کے اخراجات پورے کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کی تربیت اور حفاظت میرا فرض اولین ہے، اور اپنی یہ ذمہ داری نبھاتے نہ میں تھکتا ہوں نہ اکتاتا ہوں۔ جاڑے کی یخ بستہ رات ہو یا جون کی دہکتی دوپہر، میں محنت کرنے سے نہیں گھبراتا۔ کفالت کا یہ بھاری بوجھ اس قدر مسلسل اور جد و جہد سے بھرپور ہے کہ مجھے خود میں اور گدھے میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے۔ دن رات کمانے کی دھن میں میرے پاس نہ بیمار ہونے کا وقت ہے اور نہ سونے کا۔ جب سے باپ کے عہدے پر فائز ہوں تب سے اپنی زندگی نہیں جی پایا۔ میں تو بس بچوں کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ دن بھر محنت کرتے سوچتا ہوں کہ آج گھر جا کر اماں سے یہ کہوں گا، بیوی سے وہ کہوں گا، بچوں کے ساتھ کھیلوں گا، مستی کروں گا، اور جب گھر جاتا ہوں تو سارا وقت اماں کے مسئلے سلجھانے میں اور بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اماں، بیوی اور بچوں کی باتیں سنتا ہوں اور میرے دل کی باتیں میرے دل میں ہی رہ جاتی ہیں۔ پھر سوچتا ہوں کہ کل ضرور اپنے دل کا بوجھ اتاروں گا، اماں اور بیوی کے سامنے دل کی باتیں کروں گا کہ کیسے میرا مالک میری بے عزتی کرتا ہے، کس طرح نہ چاہتے ہوئے آرام کرنے کی خواہش کو دبا کر اچھے دنوں کی آس میں مزدوری کرتا رہتا ہوں۔ روز یہ سوچ کر گھر جاتا ہوں کہ پنڈلیوں اور کمر کے درد کا ذکر بیگم سے ضرور کروں گا، مگر گھر میں سب اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ میری بات سننے کا وقت ہی نہیں ہوتا کسی کے پاس۔ میں نے جوانی سے ایک خواب دیکھا تھا، آرام دہ زندگی کا خواب، مگر بچے پیدا ہوئے تو ان کے خرچوں نے مجھے چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ اپنے خون پسینے کے عوض بچوں کے لیے خوشیاں خرید کے لاتا ہوں۔ جو خود نہ بن سکا بچوں کو بنانا چاہتا ہوں۔ رفتہ رفتہ میری جوانی میرے بچوں میں شفٹ ہو جاتی ہے، میرے ماتھے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، مگر میرے ارادے میں دراڑ نہیں پڑتی۔ عمر بھر 10 سے 12 گھنٹے کام کرتا ہوں اور چھٹی کے انتظار میں گھڑی کی ٹک 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 سنتا رہتا ہوں، اور یہی ٹک ٹک کی آوازیں بڑھاپے میں میرے گھٹنوں سے آ رہی ہوتی ہیں۔ عمر بھر کی پونجی سے بیٹے کے سیمسٹر کی فیسیں دیتا ہوں، باقی پیسوں سے بیٹی بیاہ دیتا ہوں۔ اکثر میرا بیٹا مجھے کہتا ہے، بابا کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہوتا تو ہمارے حالات بھی بہت اچھے ہوتے۔ میرا ایک بیٹا ہمسائے کی بیٹی بھگا لے جاتا ہے، میری ایک بیٹی میری عزت روند کے کالج کے کسی لڑکے سے محبت کی شادی کر لیتی ہے، اور میں چپ چاپ خاموشی کی بکل مارے دیکھتا رہتا ہوں۔ کچھ بچے مہربانی فرما کر میری مرضی سے شادی کرتے ہیں اور کچھ اپنی مرمانی کر لیتے ہیں۔ میری بیوی عمر بھر آمدنی کی کمی کا رونا روتی رہتی ہے۔ میرا اکلاپا، میری تنہائی کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ میرے کچھ بچے کمانے لگ جاتے ہیں مگر مجھے کچھ نہیں دے پاتے۔ بھائی ان کے اپنے خرچے بھی تو ہیں، ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں تو میں اور میری بیوی ایک کمرے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑھاپے کے باعث اب میں کما نہیں پاتا تو مجھے بار بار بیٹے اور بہو کے آگے ہاتھ پھیلانا ذرا اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے میں ان سے کبھی کچھ نہیں مانگتا۔ میرے کچھ بچے بٹوارے پر لڑتے جھگڑتے ہیں اور میں چپ چاپ اس گھر کو بچوں میں بانٹ دیتا ہوں جو عمر بھر کی کمائی سے میں نے یہ سوچ کر بنایا تھا کہ میرے بچے اور ان کی بچیاں ایک چھت تلے رہیں گے۔ پھر ایک روز شوگر اور دل کا مرض میری جان لے لیتا ہے، میں مر جاتا ہوں، رخصت ہو جاتا ہوں۔ میرے مرنے، دفنانے اور کلوں کا بھاری خرچہ میرے بچے آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ میں عمر بھر دیکھتا ہوں کہ
میرے بچے میرے مقابلے میں اپنی اماں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس کے ناز اٹھاتے ہیں، میرے سامنے اس سے محبت کا زیادہ اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پیروں تلے جنت ہے۔ مختصر یہ کہ جتنا پیار اور جتنی محبت میرے بچوں نے میری بیوی کو دی، اتنی عزت اتنا پیار مجھے کبھی نہیں ملا۔ آج میں قبر میں سکون سے ہوں۔ کبھی کبھار عید بقرعید کے موقع پر میرے بچوں کو میری یاد آتی ہے تو کچھ وقت میرے سرہانے گزار جاتے ہیں، مگر مجھے قبر میں بابا اشفاق احمد کی بات بہت تنگ کرتی ہے اور میں اداس ہو جاتا ہوں۔ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پیو نمانا بھی کوئی ہوندا ہے جیڑا ترلے کر کے گالاں کھا کے جھوٹ بول کے محنت کر کے بچیاں لئی روٹی کما کے لے آندا ہے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کو فادر ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم۔